بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں اور در حقیقت سال کے ہر دن اگر کوئی شخص یہ تمنا رکھتا ہے کہ اس کے والدین کی قبر جنت کا ایک سرسبز و شاداب باغ بن جائے تو اسے چاہیے کہ وہ کلام الہی سے اپنا رشتہ استوار کرے۔ والدین کی محبت ہمارے خمیر میں گندھی ہوئی ہے، ان کی شفقت اور قربانیاں ہماری زندگی کا وہ اثاثہ ہیں جس کا نعم البدل اس کائنات میں کہیں اور موجود نہیں۔ لیکن جب وہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں تو اکثر ہم ایک شدید احساس محرومی اور بے بسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ در حقیقت ان کے انتقال کے بعد ہمارا ان کے ساتھ تعلق ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک نئے روحانی مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ثواب مرحوم والدین کی روح کو پہنچانا ان کے لیے ایک ایسا عظیم اور انمول تحفہ ہے جس کی مثال دنیا کی کوئی قیمتی شے نہیں دے سکتی۔ بالخصوص قرآن مجید کی 3 سورتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت اور ان کا ایصال ثواب اللہ تبارک و تعالی کے حضور اتنی مقبولیت رکھتا ہے کہ اس کی بدولت مرحومین کی مغفرت فرما دی جاتی ہے، اور اگر وہ پہلے ہی بخشے جا چکے ہوں تو ان کے درجات میں بے پناہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ تصور ہی ہمارے قلوب کو راحت نہیں بخشتا کہ ہمارے چند لمحوں کی خلوص دل سے کی گئی تلاوت ہمارے والدین کے لیے عالم برزخ کی تاریک راتوں کو ابدی روشنیوں سے منور کر سکتی ہے؟ اسلامی تعلیمات میں ایصال ثواب اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ کا تصور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں والدین کے احترام اور ان کے حق میں دعاؤں کی بے پناہ اہمیت کا درس دیتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کون سا صدقہ سب سے افضل رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ چنانچہ ان صحابی نے ایک کنواں کھدوایا اور اسے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ والدین کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اولاد پر ان کے کچھ حقوق باقی رہتے ہیں، جن میں ان کے لیے کثرت سے دعائے مغفرت کرنا، ان کے کیے گئے جائز وعدوں کو پورا کرنا اور ان کے عزیز و اقارب اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا شامل ہے۔ یہ واقعات ہمارے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ والدین کے حقوق ان کی وفات کے بعد بھی ساقط نہیں ہوتے۔ والدین کی نافرمانی کس قدر ہولناک جرم ہے، اس کا اندازہ اس ایمان افروز اور لرزہ خیز واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جو احادیث کی کتابوں میں منقول ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایک نوجوان پر سکرات موت طاری ہے، نزع کا عالم ہے، اسے کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے مگر اس کی زبان گم ہو چکی ہے، کلمہ اس کے لبوں پر نہیں آ رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ کیا وہ اپنی زندگی میں کلمہ پڑھتا تھا؟ عرض کیا گیا، جی ہاں یا رسول اللہ، وہ ایک کلمہ گو مسلمان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ زندگی میں کلمہ پڑھتا تھا تو اب موت کے وقت کون سی رکاوٹ اسے کلمہ ادا کرنے سے باز رکھے ہوئے ہے؟
یہ فرما کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس نوجوان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے اس نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نوجوان، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو نوجوان نے انتہائی بے بسی سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری زبان نہیں چل رہی۔ استفسار فرمانے پر معلوم ہوا کہ وہ اپنی والدہ کی نافرمانی کا مرتکب تھا اور اس کی والدہ اس سے سخت ناراض تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بوڑھی والدہ کو طلب کیا اور دریافت فرمایا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی ممتا کو بیدار کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر یہاں آگ کا ایک دہکتا ہوا لاؤ روشن کیا جائے اور تم سے کہا جائے کہ اپنے بیٹے کی خطائیں معاف کر دو، بصورت دیگر اسے اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو تم کیا کرو گی؟ ممتا کے جذبات فوراً جوش میں آ گئے اور اس بوڑھی ماں نے تڑپ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے ہرگز آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی، میں اسے معاف کر دوں گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی یہ آگ تو جہنم کی آگ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اگر تم نے اسے معاف نہ کیا تو یہ آخرت کی دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ یہ سنتے ہی ماں کا دل پگھل گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر کہا کہ میں نے اپنے جگر گوشے کو معاف کیا اور اس سے راضی ہو گئی۔ ماں کی زبان سے معافی کے الفاظ ادا ہونے کی دیر تھی کہ اس نوجوان کی زبان پر لگی ہوئی روحانی بندش ٹوٹ گئی اور اس نے بآواز بلند کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے آپ کے وسیلے سے اس نوجوان کو جہنم کے دردناک عذاب سے خلاصی بخشی۔ اس واقعے سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا اور ان کی ناراضگی میں اللہ کا غضب پوشیدہ ہے۔ جب ہم قرآن مجید کے مخصوص صورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ یاسین کا نام آتا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ یہ ایک مکی صورت ہے جس میں توحید، رسالت اور قیامت کے دلائل انتہائی مؤثر اور پر اثر انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کی آیات سیدھے دلوں پر دستک دیتی ہیں۔ تصور کیجیے کہ رات کی خاموشی اور تنہائی میں ایک سعادت مند اولاد وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھتی ہے اور اپنے مرحوم والدین کی یاد میں چشم نم کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کرتی ہے۔ تلاوت کے ہر لفظ سے پیدا ہونے والے انوار و تجلیات جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر والدین کی مغفرت کا وسیلہ بنتے ہیں تو یہ عمل نہ صرف مرحومین کے درجات کو بلند کرتا ہے بلکہ پڑھنے والے کے اپنے قلب کو بھی ایک ناقابل بیان سکون اور طمانینت سے سرشار کر دیتا ہے۔ دوسری اہم صورت جس کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا جانا چاہیے وہ ہے سورہ ملک۔ یہ 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی عظیم صورت ہے جس کے بارے میں واضح احادیث موجود ہیں کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے جھگڑا کرتی ہے اور اس وقت تک سفارش کرتی رہتی ہے جب تک پڑھنے والے کی مغفرت نہ ہو جائے۔ یہ صورت عذاب قبر سے تحفظ کے ایک مضبوط ڈھال ہے۔ جب کوئی بیٹا یا بیٹی رات کو سونے سے قبل پورے دھیان اور یکسوئی کے ساتھ سورہ ملک کی تلاوت کر کے اس کا ثواب اپنے والدین کی ارواح کو نظر کرتے ہیں تو عالم برزخ میں اس کے حیرت انگیز اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ والدین خود حیران رہ جاتے ہیں کہ اچانک ان کے درجات کیسے بلند ہو گئے اور ان کی قبریں کس طرح نور سے بھر گئیں۔
तब फरिश्ते उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं कि दुनिया में छोड़ी हुई तुम्हारी नेक औलाद ने तुम्हारे लिए सिद्क़े दिल से दुआए मग़फ़िरत की है, जिसे रब्बे ज़ुल जलाल ने शर्फ़ क़बूलियत बख्शा है। यह सुनकर वालिदैन की रूहें खुशी से झूम उठती हैं और इर्द गिर्द मौजूद दिगर अरवाह उन पर रश करती हैं कि उन्हें कैसी फरमा बरदार और नेक औलाद नसीब हुई है। तीसरी सूरत जिसकी फजीलत इहाते तहरीर से बाहर है वो सूरह इखलास है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद। बज़ाहिर ये एक निहायत मुख्तसर सूरत है, लेकिन अपने मफ़हूम और पैगाम के एतबार से ये इस कदर जामे और अज़ीमुश्शान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे 1/3 कुरान के बराबर करार दिया है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, उसकी समदियत और बेनियाजी का ऐसा कमाल बयान है कि जो इस सूरत से मोहब्बत करता है अल्लाह तबारक व तआला उससे मोहब्बत करने लगता है। अहादीस में एक ऐसे सहाबी का तज़किरा मिलता है जो हर नमाज में सूरह इखलास की तिलावत किया करते थे। जब उनसे इसकी वजह दरियाफ्त की गई तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे इस सूरत से बेपनाह इश्क़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बशारत दी कि तुम्हारी इस सूरत से मोहब्बत तुम्हें जन्नत का हक़दार बनाएगी। 1/3 कुरान के बराबर अज्र रखने वाली इस सूरत को अगर हम रोज़ाना कसरत से पढ़कर अपने वालिदैन को उसका सवाब पहुँचाएँ तो ये एक ऐसा मुसलसल और आसान अमल है जो उनकी आखिरत को संवारने के लिए काफ़ी है। उनकी नेक आमाल के साथ साथ हमें उन कबीरा गुनाहों से भी शिद्दत के साथ बचने की ज़रूरत है जो आखिरत की तबाही और कब्र के अज़ाब का बाइस बनते हैं। कबीरा गुनाह वो गुनाह है जिन पर कुरान और सुन्नत में सख्त वईदें आई हैं, जिन पर जहन्नम, अल्लाह तबारक व तआला की लानत या सख्त अज़ाब की धमकियाँ दी गई हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के नज़दीक शिर्क, नाहक क़त्ल, वालिदैन की नाफरमानी, जादू, झूठी गवाही, चोरी, सूदखोरी, यतीम का माल नाहक खाना, रिश्वतखोरी, जुल्म, वादा खिलाफ़ी और बग़ैर किसी शरई उज़्र के नमाज तर्क करना कबीरा गुनाहों के फहरिस्त में नुमायाँ हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला का वाज़ह फरमान है कि अगर तुम इन बड़े गुनाहों से इज्तिनाब करोगे जिनसे तुम्हें रोका गया है तो हम तुम्हारी छोटी बुराइयों को मुआफ़ कर देंगे और तुम्हें इज्जत के मकाम में दाखिल करेंगे। उसके बरअक्स जो लोग इन गुनाहों के दलदल में धंसते रहते हैं उनके लिए अहादीस में लर्ज़ाखेज़ सज़ाएँ बयान की गई हैं। तारिक नमाज के लिए कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाता है कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। सूद खाने वाला क़यामत तक खून की नदी में गोते खाता रहेगा। झूठ बोलने वालों और ज़िनाकारों के लिए भी कब्र में आग के गड्ढे और हथौड़ों की सज़ाओं का तज़किरा मिलता है। ये गुनाह इंसान का मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते और आखिरत में इंसान की रुसवाई का सबब बनते हैं। इन हौलनाक अंजाम से बचने का वाहिद रास्ता सच्ची तौबा, कसरत इस्तिग़फ़ार और आमाले सालिहा की तरफ खुलूस नीयत के साथ रुजू करना है। मुहतरम क़ारीन, ज़िंदगी का सफ़र इंतहाई मुख्तसर और नापायदार है। हमें चाहिए कि वालिदैन की मोहब्बत और उनके हुकूक़ की अदायगी को सिर्फ़ उनकी हयात तक महदूद न रखें, बल्कि उनके रुख़सत हो जाने के बाद उनके लिए दुआओं, सदक़ात और तिलावत कलाम पाक के ज़रिए एक न टूटने वाला रूहानी राब्ता कायम रखें। सूरह यासीन, सूरह मुल्क और सूरह इखलास को अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाज़मी मामूल बना लें और उनके सवाब को अपने मरहूमीन की अरवाह के लिए तोहफ़ा बनाकर भेजते रहें।
ان کے چھوڑے ہوئے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کی جانب سے کثرت سے استغفار کریں۔ اگر آج آپ کے والدین بقید حیات ہیں تو ان کے وجود کو غنیمت جانیں، ان کے قدموں میں بیٹھ کر جنت تلاش کریں اور ان کی دعائیں سمیٹیں، اور اگر وہ منو مٹی تلے جا چکے ہیں تو ان کی یاد کو اپنی دعاؤں کے ذریعے زندہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان حقیر سی کاوشوں کو اپنی بارگاہ صمدیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے مرحوم والدین کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کرے، اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔